زمانہ ماضی میں عالم اسلام میں کئی سلاطین گزرے ہیں، بڑی بڑی نامور ہستیاں ہیں۔ عالم اسلام کے لیے انہوں نے بڑی خدمات پیش کی۔ کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر تن من دھن سب کچھ لٹایا۔ انہی اسلامی سلاطین میں ایک نام سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ سلطان محمود غزنوی انتہائی جرأت مند، مخلص، اسلام اور مسلمان سے محبت کرنے والے سلطان تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام احمد ایاز تھا، لیکن وہ ایاز کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا آج بھی سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے قصے سناتی ہے، اور وہ قصے حقیقی معنوں میں انتہائی سبق آموز، اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلانے والے واقعات ہیں، اور اخلاص کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں خصوصی طور پر فرمایا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چند واقعات سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے ذکر فرمائے ہیں۔ انتہائی سبق آموز اور دلچسپ واقعات ہیں، سیکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا درس ہے، بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ وہ 2-3 واقعات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایاز کے متعلق مختصر سا تعارف یہ سماعت فرما لیجئے کہ تاریخ فرشتہ میں کچھ تھوڑی بہت ان کے حوالے سے چند ایک باتیں ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین ان کے بارے میں خاموش ہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آل پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے جو غلام دنیا میں ناموری اور شہرت رکھتے ہیں اپنے اخلاص کی وجہ سے، اپنی عقل و دانائی کی وجہ سے، ان کا مزار پاکستان لاہور میں ہے۔ مورخین نے کچھ اتنا زیادہ ان کے متعلق نہیں لکھا کہ کہاں سے آئے، کون تھے۔ البتہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ان کا ذکر اکثر و بیشتر کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ واقعات کی ہی صورت میں ملتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ یہ ایاز جو تھے ایک دیہاتی تھے۔ کہیں سے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ سلطان نے انہیں اپنے وزراء میں رکھا، اور پھر وہ اپنے اخلاص اور دانائی کے سبب سلطان محمود غزنوی کے مقربین میں داخل ہوئے، اور پھر مقربین میں بھی اعلیٰ درجہ پایا کہ سلطان محمود غزنوی کے انتہائی مقرب بن گئے۔ اب جو پہلے وزراء تھے، جو پہلے درباری تھے، ان میں حسد پیدا ہوا کہ ایاز تو کل چلتا ہوا آیا ہے، اور وہ بھی دیہات سے ایک دیہاتی ہے، عقل و دانائی بھی اس کے پاس اتنی نہیں ہے، پھر بھی بادشاہ اسے ہم سے زیادہ جاننے لگا ہے۔ یہ بات ان مقربین کو، ان وزراء کو ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہو نہ ہو اس حوالے سے سلطان سے ضرور بات کریں گے کہ سلطان ہمیں چھوڑ کر اس نئے غلام پہ اتنی توجہ کیوں فرماتے ہیں جو ابھی کل چلتا ہوا یہاں سے دیہات سے آیا ہے۔ ایک دن وزراء نے
سلطان سے ذکر کر دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم بڑے عالی نسب عالی خاندان کے لوگ یہاں آپ کے پاس رہتے ہیں اور ہمیں آپ کی خدمت میں اتنا عرصہ ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایاز جو ہے یہ ابھی آیا ہے، اس کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا اور ایک دیہات سے آیا ہے اور کوئی اس کے نسب وغیرہ کا بھی پتہ نہیں ہے خاندان کا، لیکن آپ پھر بھی اس پر اتنی توجہ فرماتے ہیں، ہماری طرف آپ کی توجہ اتنی نہیں ہوتی۔ سلطان نے جواب دینے کے بجائے حکمت عملی سے کام لیا اور انہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال ان کے سامنے قائم فرمائی، اور وہ مثال عملی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے تمام وزراء کو اکٹھا کیا، ایاز بھی ان میں تھا، ایک انتہائی قیمتی ہیرا سلطان نے منگوایا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اس ایک جملے میں جو ایاز نے کہا تھا ہمارے لیے بڑا سبق ہوگا اگر ہم اسے دل کے کانوں سے سنیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے وہ ہیرا تمام وزراء کو دیا اور ایک ساتھ ہتھوڑا بھی دیا، اور جب پہلے وزیر کو دیا ساتھ ہتھوڑا دیا تو سلطان نے فرمایا اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ ہیرا انتہائی قیمتی تھا، بیت المال میں سے لایا گیا تھا۔ وزیر نے اپنی دانائی دکھاتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ مال مسلمانوں کا ہے، ہم اس کے امین ہیں، میں اسے اگر توڑوں گا تو یہ ضائع ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو دے دیا اور حکم دیا کہ اس کو توڑو۔ دوسرے وزیر نے بھی کوئی اسی طرح کی دانائی کی بات کی، غرض جتنے بھی وزراء تھے اس کے پاس سب کو اس نے وہ قیمتی ہیرا دیا اور وہ تھوڑا دیا کہ اسے توڑ ڈالو، مگر کسی نے نہ توڑا اور ہر ایک نے دانائی کی بات کی اپنی طرف سے۔ بادشاہ ان کی اس دانائی سے خوش ہوا کہ انہوں نے قیمتی ہیرے کو توڑا نہیں، لیکن بادشاہ نے آخر میں ایاز کے ہاتھ میں وہ ہیرا اور ہتھوڑا دیا۔ ایاز کو حکم دیا کہ ایاز اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ بیت المال دیکھا نہ قیمتی دیکھا۔ ایاز نے ہیرا ہاتھ میں لیا، زمین پر رکھا، اوپر سے ہتھوڑا مارا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وہ قیمتی ہیرا جو کسی نے نہیں توڑا تھا، ایاز نے سلطان کا ایک ہی حکم سن کر توڑ ڈالا۔ سلطان کے چہرے پہ کچھ ملالت بھی عیاں ہوئی، چہرے پہ جلال بھی آیا کہ اتنا قیمتی ہیرا تھا توڑ ڈالا، لیکن سلطان نے پوچھا ایاز تم نے یہ اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑ ڈالا جبکہ ان سب وزراء نے اس کو توڑا نہیں تھا، تم نے اسے کیوں توڑ ڈالا؟ ایاز نے سلطان سے کہا بادشاہ سلامت، بے شک ہیرا قیمتی تھا، مگر میرے نزدیک آپ کا حکم اس سے بھی قیمتی تھا، اس لیے میں نے اسے توڑ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس کی قیمت کے سامنے آپ کا حکم بہت بڑا تھا، میں نے آپ کے حکم کو قیمتی جانا، اس میں کوئی شک نہیں، اس ہیرے کی بڑی قیمت ہے، مگر جو قیمت آپ کے حکم کی ہے وہ اس ہیرے کی نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا، وزراء کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے کیا کام کیا ہے اور ایاز نے کیا کیا ہے۔ یہ قصہ سنانا محض کوئی قصہ کہانی سنانا مقصد نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی سے بڑا بھی ایک سلطان ہے جس نے یہ ساری کائنات بنا ڈالی ہے، اس نے ہمیں کئی باتوں کا حکم دیا ہے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کے حبیب نے بتایا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے۔ ہمارا وقت ہمارے لیے، ہمارے کام کاج ہمارے لیے کیا اس کے حکم سے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، اپنے کام کاج اپنے کاروبار میں اپنے گھر بار میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا اللہ کے حکم کے سامنے یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟
آپ یقین جانیے اگر کام آپ ایاز والا کریں گے تو مقام بھی آپ کو ایاز والا ملے گا۔ ایاز کا کیا مقام تھا؟ بادشاہ کا مقرب تھا۔ اگر آپ اپنے رب کے ساتھ وہ ایاز والا کام کریں گے کہ مولا جو تو نے حکم دیا میرے سارے کاموں سے بڑھ کر تیرا حکم ہے، جب آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر رب کے حکم کو ترجیح دیں گے، جیسے سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو اپنے قریب کر لیا تھا، وہ مالک کائنات آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔ اس کی اطاعت تو کریں، اس کا حکم تو مانیں۔ وہ فرماتا بھی ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلا جملہ بھی بتایا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اسے عذاب دے گا، بہت ہی دردناک عذاب دے گا۔ آپ گزشتہ امتوں کے واقعات پڑھ لیں، گزشتہ قوموں کے حالات دیکھ لیں، تاریخ پڑھیں، جتنی بھی قومیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی تھی اللہ نے سب کو نیست و نابود کر کے دنیا سے نام و نشان تک مٹا دیے۔ کچھ قوموں کے نام یاد ہیں صرف ان کے جنہیں اللہ نے بطور عبرت قرآن میں ذکر فرمایا، اس کے علاوہ جس کا ذکر اس پروردگار نے قرآن میں نہیں فرمایا یا اس کی حبیب کی زبان سے ظاہر نہیں ہوا، ہمیں ان کا نام و نشان تک پتہ نہیں ہے۔ وہ قومیں کیوں مٹی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے۔ سر بلندی اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو جو شخص اللہ کا حکم مانے گا، جیسے ایاز سلطان کا مقرب بن گیا، رب کا حکم ماننے والا رب کا مقرب بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ بندہ میری فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ فرائض اللہ کا حکم ہے، فرض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جس پہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ادا کرو، وہ کرنا ہے۔ جو کرے گا پھر اس کے بعد مزید کوشش کرے گا اللہ کو راضی کرنے کی، تو رب نے تو فرمایا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کتنے منصب ملتے ہیں، صدارت کا ہے، وزارت کا ہے، کونسلر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، میں کتنے منصب گنوں۔ بڑا مقام ہے ان کا دنیا میں ہماری نظر میں، لیکن جو مقام رب دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس جیسا کوئی مقام نہیں ہے۔ رب کہہ دینا کہ یہ میرا محبوب ہے، بلے کوئی وزیر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس کو رب نے کہا نا یہ میرا محبوب ہے، وہ ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا محبوب جو ہوا، تو رب کا محبوب بننے کے لیے رب کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے جب پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، پھر اس کے حکم کے سامنے چوں چراں مت کریں، ایاز کی طرح سر جھکا دیں اور یہی کہیں کہ جو حکم ہے مجھے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اس کے مقابل چاہے میرا کتنا ہی بڑا قیمتی سے قیمتی کام کیوں نہ ضائع ہوتا ہو، میرے رب کا حکم ہے کہ بندے نماز پڑھنی ہے تو میں پڑھوں گا بس۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلی بات حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی بات ہم سنیں گے، رب کائنات فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے بن دیکھے میری اطاعت کی۔ ہم میں سے کس نے رب کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ رب کو دیکھا ہی نہیں، بس اتنا سنا ہے کہ رب کا فرمان ہے، بندہ چل کے مسجد میں آ گیا کہ رب کا حکم ہے نماز پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کی بات سنی ہے، وہ بھی کسی کے ذریعے براہ راست۔ ہم میں سے کسی نے رب سے سنا ہے کہ رب نے فرمایا ہو اقیم الصلاۃ؟ کس نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا۔ اس کے حبیب کی زبان سے چلتے چلتے سینہ بسینہ ہم تک پہنچا، ہم نے تو کسی سے سنا، لیکن یہ سنا کہ رب کا حکم ہے، پھر بھی مانا چل کے مسجد میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو حدیث شریف میں آتا ہے رب فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے مجھے دیکھے بغیر میری اطاعت کی، میرا حکم مانا، میرے رسولوں کی تصدیق کی
اور میرا حکم مانا، وہ بندے کہاں ہیں؟ تو وہ سارے کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائے گا میرے بندوں مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید کا مطلب اردو کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مزید کا مطلب زیادہ۔ آپ کو کوئی چیز دے تو وہ آپ لے لیں، پھر وہ کہے کچھ مزید بھی چاہیے، مزید کا مطلب اس کے اوپر اور بھی چاہیے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ میرے بندو آج مجھ سے مانگو، یہ یوم المزید ہے، یعنی تم مانگتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا، تم رکو گے میں کہوں گا اور مانگو، تم رکو گے میں کہوں گا اور مانگو، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے میں دیتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پروردگار ان سے فرمائے گا جنہوں نے بن دیکھے دنیا میں اپنے رب کا حکم مانا تھا، میرے بندو مانگو آج یوم المزید ہے۔ تو بندے سارے کے سارے اس وقت بیک زبان اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے خوش ہو جا۔ تو رب کائنات فرمائے گا میرے بندو اگر میں تم سے خوش نہ ہوتا تو میں تمہیں جنت میں ہی نہ آنے دیتا، میں نے تمہیں جنت میں بھیجا ہی اس لیے کہ میں تم سے راضی ہوں، مجھ سے کچھ اور مانگو۔ یہ یوم مزید ہے نا، جو مل گیا سو مل گیا، اور بھی مانگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کریم فرمائے گا اور مانگو۔ اس وقت بندے سارے بیک زبان رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں اپنا جلوہ دکھا۔ سبحان اللہ۔ جس پروردگار کا زندگی گزارتے ہوئے حکم مانتے ہوئے زندگی گزر گئی، کبھی اس پروردگار کو دیکھا نہیں، صدیاں قبر میں پڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ پروردگار کے پاس پہنچیں گے۔ بندہ رب کا تو وہ ہے نا جی، رب کا حکم مانے، ایسا مانے کہ رب کی طرف سے موت کا حکم بھی آئے تو کہے میرے رب کا حکم ہے، سینے لگاتا ہوں اسے بھی، ہے موت کا حکم ہے یہ بھی قبول ہے مولا، حکم جو تیرا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہوگا نا، دو بندے ہوں گے رب جن کو حکم دے گا کہ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک بندہ رب کی طرف دیکھے گا چلے گا، دیکھے گا چلے گا، رک رک کے چلے گا، اور دوسرا بندہ ہے جو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ رب فرشتوں کو حکم دے گا ان دونوں کو روک لو، دونوں کو روک لیا جائے گا۔ جو رک کے ٹھہر کے پیچھے دیکھتا تھا پھر چلتا تھا، رب اس سے فرمائے گا میرے بندے تو رکتا کیوں تھا اور پھر چلتا کیوں تھا؟ اور رب سے کہے گا مولا چلتا اس لیے تھا کہ تیرا حکم ہے، رکتا اس لیے تھا کہ شاید تیری رحمت آواز دے کے واپس آ جا، اس لیے رک کے پیچھے دیکھتا تھا، تیری رحمت سے امید تھی کہ تو واپس بلا لے گا۔ اور دوسرا جو دوڑتا ہوا جا رہا تھا، رب اس سے فرمائے گا اے بندے تو دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ وہ رب سے عرض کرے گا مولا دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، میں نے کہا آج اگرچہ تو نے جہنم جانے کا حکم دیا ہے مگر حکم تیرا ہے، آج تو مان لوں تیرے حکم کی اطاعت کرتے جہنم کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اللہ رب فرمائے گا فرشتوں ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا۔ تو قیامت کے دن بندے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے مولا ہمیں اپنا جلوہ دکھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب اس وقت پھر جب اپنا جلوہ دکھائے گا، وہ جو ہی عرض کریں گے مولا جلوہ دکھا، تو وہ پروردگار عالم سارے پردے ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ، سارے پردے ہٹا دے گا۔ اس وقت اس پروردگار کو دیکھیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نام ہی صرف سنتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ دل میں حسرت تو ہے نا کہ اس پروردگار کو دیکھیں جس نے پیدا کیا، ہمیں پالا پوسا، جوان کیا، بڑھاپے کی عمر تک پہنچایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، کوئی قیمت وصول نہیں کی، مفت میں دیتا رہا ہے۔ تو کل جب جنت میں جائیں گے تو سب سے بڑی خوشی جو جنتیوں کو ہوگی وہ اپنے پروردگار کا جلوہ دیکھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت میں ہر جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟
انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو رب کو بھی دیکھو گے. سبحان اللہ, رب کو بھی دیکھو گے. کتنی نعمتیں دے کے اللہ اللہ. ایک مرتبہ سلطان نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا, سلطان محمود غزنوی نے. کچھ پھل منگوائے, کاٹ کر سب وزراء کو دیے. وہ وزراء جنہوں نے ایاز کے مقرب ہونے پہ اعتراض کیا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ نے اسے اپنا اتنا زیادہ مقرب کیوں بنا لیا ہے, سلطان محمود غزنوی نے پھل کاٹے, سب وزراء کو دیے. وزیر جو ہی چکھتا اور تھوکتا واپس رکھ دیتا, کڑوے پھل تھے. ایاز کے ہاتھ میں بھی وہی پھل گئے, لیکن ایاز کھائے جا رہا ہے ایسے جیسے کہ انتہائی شیریں میٹھے پھل ہوں, ذائقے دار اور لذیذ. ایاز کھاتا جا رہا ہے. سب وزراء نے کھانا چھوڑ دیا. بادشاہ نے پوچھا سلطان محمود غزنوی نے کہ تم نے یہ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ سب وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت انتہائی کڑوا پھل تھا اس لیے چھوڑ دیا ہے. تو سلطان نے ایاز سے پوچھا ایاز یہ کڑوے پھل انہوں نے چھوڑ دیے, تم کیوں کھا رہے ہو؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آج تک تو آپ کے در سے اتنی نعمتیں کھائی ہیں جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھی اور میٹھی نعمتیں ملتی رہی ہیں, آج اس ہاتھ سے اگر کڑوا مل گیا ہے تو مجھے وہ بھی قبول ہے. سبحان اللہ, مجھے وہ بھی قبول ہے. آپ بھی اپنے رب کا حکم قبول کر لیا کریں نا. کتنی نعمتیں وہ دیتا ہے ہمیں. ایک وقت ایسا آتا ہے, ایک دوسرا واقعہ, وزراء نے شکایت کی, اس کے بعد چند باتیں عرض کرتا ہوں. وزراء نے شکایت کی بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت ایاز نے کہیں دور الگ کمرے کسی میں اپنا ایک باکس رکھا ہوا ہے, صندوق, اس میں وہ شاہی خزانے جا کر چھپاتا ہے اور کسی کو بتاتا نہیں ہے. سلطان نے کہا ایاز کو بلاؤ. ایاز کو بلایا گیا. فرمایا کیا تم نے کوئی اس طرح کا صندوق چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بادشاہ سلامت صندوق تو ہے چھپا کے رکھا ہوا, آج تک میں نے اس کا کسی کو نہیں بتایا. اس کی چابی بھی میرے پاس ہے اور آج تک میں نے اس کی چابی کسی کو نہیں دی. سلطان نے کہا کہ وہ چابی بھی لے کے آؤ اور صندوق بھی لے کے آؤ. صندوق منگوایا, چابی بھی منگوائی, صندوق کھولا گیا. وہ وزراء جو شکایت کرتے تھے کہ خزانہ چھپا کے رکھا ہے, جب صندوق کھولا اس کے اندر سے پھٹا پرانا کپڑوں کا ایک جوڑا نکلا. پھٹے پرانے کپڑے وہ نکال کے بادشاہ کے سامنے رکھے. دوسری جو چیز تھی وہ جوتے تھے پھٹے ہوئے, کپڑوں پہ بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے اور جوتے بھی جگہ جگہ سے سلے ہوئے تھے. پھٹے ہوئے جوتے, پھٹے ہوئے کپڑے دونوں نکال کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے. بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں یہ جوتا تھا اور یہ کرتا میں نے پہنا ہوا تھا جو اتار کے میں نے صندوق میں رکھا ہے. میں کبھی کبھی رات کے وقت جا کر یہ صندوق کھول کے اس پھٹے پرانے کپڑوں کو بھی دیکھتا ہوں اور اپنے جوتوں کو بھی دیکھتا ہوں. آپ نے اپنی نعمتیں مجھ پہ نچھاور کر کے مجھے کیا بنا دیا, میں اسے دیکھ دیکھ کے اپنا ماضی یاد کرتا ہوں, اسے بھولتا نہیں ہوں اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہوں مجھے آپ نے پہنچایا ہے, ورنہ میری حیثیت یہ تھی. پھٹے ہوئے جوتے تھے, پرانے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, آج جس مقام پہ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. بادشاہ سن کے خوش ہوا. رب کائنات فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا جب وہ ایسی حالت میں تھا کہ اس کے نام کا ذکر کا کوئی تذکرہ کہیں تھا ہی نہیں. لم یکن شیئا مذکورا, وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں آج کا ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟
شکم مادر میں جب وہ گیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 1 مہینہ، اس کا کہیں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ کچھ خبر نہیں۔ یہ حضرت انسان کیا ہے؟ دنیا میں جب آتا ہے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا، یہ اس کو لباس کون دیتا ہے؟ دنیا میں جب آتا ہے کیا وہ 5-6 فٹ کا انسان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک اتنا ناکارہ سا بچہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو خود اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ پائے، وہ تو یوں ہی دنیا سے مر چلے۔ لیکن نہیں، اس کی خدمت کے لیے رب نوکر چاکر مقرر فرما دیتا ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، وہ اس کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اسے پالتے پوستے جوان کرتے ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے، جب اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ کوئی کام کرنے لگے تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، میرے بندے نماز پڑھ۔ وہ کہتا ہے نہیں، بازار جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام ضروری ہے، اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، دوست آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے۔ تیرے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے، تو خود حل کرے گا، وہ حل نہیں ہوں گے۔ کیوں اپنے رب کی نافرمانی میں مصروف ہے؟ اس نے کیا کم نعمتیں کی ہیں؟ ایاز ایک غلام تھا، اس غلام سے گیا گزرا انسان بن گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک انسان تھا، ایاز نے اس کی نعمتیں یاد رکھی ہیں، تم نے اپنے رب کی بھی بھلا دی۔ کہاں سلطان محمود غزنوی کی نعمتیں، کہاں رب کی نعمتیں؟ یاد کریں، ایک ایک سانس جو ہم گن گن کے گزارتے ہیں، اس کی اگر قیمت دینی پڑتی ہمیں تو کون قیمت دیتا آج اس کی؟ ہسپیٹل میں جب آکسیجن وغیرہ لگتا ہے، بیچارے کئی ایسے 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کوئی افورڈ ہی نہیں کر پاتا، ہسپیٹل چھوڑ کے گھر بھاگتے ہیں۔ کتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ جوانی رب نے عطا فرمائی تھی جو کچھ کام کرنے کے قابل ہوئی، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنے رب کو یاد ہی نہیں رکھتا، رب کو ہی بھلا دیتا ہے۔ کب ہم اپنی نعمتوں کا، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ کب اس کے فرما بردار بندے بنیں گے؟ وہ تو بار بار پکارتا ہے، بار بار کہتا ہے بندو آؤ، کس کی طرف؟ فلاح، کامیابی کی طرف۔ دن میں دیکھیں آپ 10 مرتبہ اعلان ہوتا ہے، ایک اذان میں 2 دفعہ آپ کو بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ بندہ کامیابی پتہ نہیں کون سے بازاروں میں، محلات میں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے بندے ادھر آ، کامیابی تیرے لیے مسجد میں رکھی ہے، مسجد میں آ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی رب نے یہاں رکھی ہے اور بندہ پتہ نہیں کہاں ڈھونڈنے چلا ہے، اور دن میں 10 مرتبہ اعلان کرتا ہے کہ آجا۔ حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اس کے بعد کیا پتہ بندہ بھول جائے کہ نماز پڑھنی فرض تھی، اسی دن میں 5 مرتبہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی فرض ہے، آجا۔ صرف نماز ہی نہیں ہے، رب نے جو جو حکم دیا ہے نا، رب نے فرمایا یہ حرام ہے، اسے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ یہ مت دیکھو کہ میرا اس میں فائدہ تھا، قرض دیا ہے اس پہ سود لیتے ہیں، فائدہ بظاہر نظر آتا ہے، رب کا حکم ہے چھوڑ دے تو چھوڑ دے بھائی۔ اللہ کے حبیب کا حکم ہے رشوت چھوڑ دے تو چھوڑ دے بھائی، حرام نہ کھا تو چھوڑ دے بھائی، نہ کھا۔ جو حکم رب نے دیا ہے اس کو مان۔ جیسے ایاز سلطان محمود غزنوی کا حکم مان کے مقرب بنا نا، تو بھی اپنے رب کا مقرب بن جا، مگر شرط اس کی یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانو۔ جب رب کا حکم ماننا شروع کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ اگر آپ رب کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم عبادت نہ کریں تو کیا عبادت کرنے والے کم ہیں؟ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ فرشتے رب کی عبادت میں اس طرح مصروف ہیں، جب رب نے حکم دیا رکوع کرنے کا وہ تب سے لے کر اب تک رکوع میں ہے اور قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا۔ ہے کوئی ایسا رکوع کرنے والا جس کو سجدے کا حکم ہوا، جب ہوا وہ تب سجدے میں گیا، اب تک سجدے میں ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک سجدے میں رہے گا؟ ہے کوئی ایسا سجدہ کرنے والا؟ ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ رب ہماری عبادت کا بھوکا پیاسا نہیں، نہ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں جو عبادت کا حکم دیا صرف اس لیے دیا تھا تاکہ میرے یہ بندے جس طرح دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئیں تو میں نے جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز کر دوں، اس لیے حکم دیا تھا، ورنہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔
اس نے عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ انسان کامیاب ہو جائے، ورنہ اس کی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں میں بھی سارے انسان ایسے نہیں کہ اس کی نافرمانی میں ہی مصروف ہوں، کئی ایسے بھی ہیں جو دن رات اس کو یاد رکھتے ہیں، دن رات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ رات ہوتی ہے ہماری آنکھوں پہ نیند چھا جاتی ہے، وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ جو رات میں اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں نا، یہ دنیا اللہ کے فضل سے انہی محبوب بندوں کی وجہ سے قائم ہے۔ رب کی یہ محبوب بندے دنیا میں نہ رہیں تو دنیا ہمارے لائق ہی نہ رہے، نہ ہم دنیا کے لائق رہیں، سب کچھ فنا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ پروردگار جس طرح اس نے ہمیں یہ جسامت طاقت عطا فرمائی ہے، اپنا حکم ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔